الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ وأولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ایمانداروں کا مجمع ہے، ایمانداری سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی القلوب صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ لوگوں نے پھول چڑھایا، حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ چپ کیوں تھے، روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں. پھول چڑھانے پر تو بڑے بڑے فتوے دیے جا رہے ہیں، نہ کسی نے حرام جانا، نہ کسی نے اسے بدعت سمجھا، اور آپ میں سے کسی نے بھی اسے خلاف شریعت نہیں سمجھا. جی ایک صاحب ایک پھول چڑھا کے چلے گئے، مگر قائد عوام جناب عارف انور ہاشمی نے بالکل ممبر آف اسمبلی کی طرح کئی پھولوں کو اکٹھا کر کے چڑھا دیا، کیونکہ ان کے پیچھے جنتا ہے، جی عوام ہے، تو انہوں نے سوچا ایک پھول سے سب کی نمائندگی نہیں ہوگی، بہت خوب بہت لہذا کئی پھولوں کو اکٹھا کر لوں اور وہ نظر کر دوں تاکہ قوم ہماری بھی اکٹھا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ رے باپ. اور ایکتا شکتی کا پرتیک بنا رہے. اب مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں بدھائک جی سے بڑے پیار سے پوچھوں کیا سمجھ کے چڑھایا، زندہ سمجھ کے یا مردہ سمجھ کے؟ بہت خوب بہت خوب. پھر سربراہ اعلیٰ ہو کوئی دین کا، دینی ادارے کا، اور الجامعۃ الاسلامیہ جیسا جس کی شہرت آفاقی ہے، شاہ سمندر پار تک جسے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کے ذمہ دار شخص اٹھے، حضرت مولانا قاری جلال الدین صاحب، انہوں نے بھی چڑھایا. میں چپ چاپ برداشت کر رہا تھا. یہ کیا سمجھ کے چڑھا رہے ہیں بھائی، آپ ہی بتاؤ مجھے انہوں نے زندہ سمجھا یا مردہ؟ زندہ. میں تو ایسا زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو بدبخت شہید کی زندگی کو نہ سمجھ سکا، سبحان اللہ، ولیوں کی زندگی کا انکار کر دیا، نبی کی زندگی پہ سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے، وہ بھی مجھے زندہ کہنے پہ مجبور ہے. سبحان اللہ. ایسا زندہ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے زندہ ہی سمجھ کے چڑھایا ہے. بے شک بے شک. اب اسی سے سنیوں کا معمول معلوم ہو گیا، نظریہ معلوم ہو گیا. ہم سنی مسلمان صرف زندوں پہ پھول چڑھاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور غازی ملت. واہ سبحان اللہ. ہم پھول ہمیشہ زندوں ہی پہ چڑھاتے ہیں، چاہے زندہ
زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو. حق ہے حق ہے. واہ بھائی واہ. سبحان اللہ واہ واہ بہت اچھا. یہ تو چڑھانے پر تھا. ہماری قسمت میں چڑھانا ہے, ان کی قسمت میں چڑھانا ہے. واہ. جس کی جیسی قسمت ہے ویسا اس کا عمل ہے. وچار دھارا کے انترگت ہی کرم ہوتا ہے, اور کرم میں کچھ ککرم بھی ہوتا ہے. ہم چڑھاتے ہیں, وہ چڑھاتے ہیں. واہ واہ. اور میں نقیب اجلاس کو یہ جملہ نظر کروں گا کہ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ سمجھیں. ہم چڑھاتے ہیں, وہ چڑھاتے ہیں. چڑھانے میں زبر ہے, چڑھانے میں زیر. سبحان اللہ. زبر ہے وہ زیر. سبحان اللہ. بہت عمدہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان عرس مقدس. واہ واہ واہ. حق ہے حق ہے. تالا مارتے ہیں, واہ. ٹانٹنگ, بینگ. تم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ چادر چڑھاتے ہو, کیا ان کو سردی لگتی ہے؟ طنز کرتے. جی کیا سید سالار مسعود قاضی کی کو سردی لگتی ہے جو اس پر غلاف چڑھایا؟ ٹھنڈک لگتی ہے جو شہید ملت سرکار عبد القدوس شہید راہ مولا کو سردی لگتی ہے؟ غریب نواز کو کیا سردی لگتی ہے؟ ہماری جماعت کے اولیاء کاملین کو, محدثین و مجددین کو تانا مارتے, کیا ٹھنڈک لگتی ہے, سردی لگتی ہے جو غلاف چڑھاتے ہو, چادر چڑھاتے ہو؟ اس کا جواب میرے پاس دو ہے. ایک عالمانہ ہے اور ایک جاہلانہ ہے. کون سا جواب دوں؟ مجمع میں دونوں ہے کیا؟ تو جاہلانہ جواب اس لیے کہہ رہا ہوں, لا اصل لہ, مگر ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا. اس بات کی کوئی بنیاد, کیونکہ اعتراض ہی بے بنیاد ہے تو جواب بھی بے بنیاد ہے. جاہلانہ جواب, اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا. کیا سردی لگتی ہے؟ تو ان پڑھ گنوار کھڑا ہو گیا, ہاں کاہے نہیں لگے گی. ارے ہمارا بزرگ سعد اللہ نگر میں 70 برس کی عمر میں انتقال ہوا, تو گونڈا کی 70 گرمی, 70 برسات اور 70 ٹھنڈک کا تجربہ تھا. اب قبر میں پہلی بار گیا ہے, جنت کی کھڑکی کھلی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, سبحان اللہ. اوپر سے غلاف چڑھایا تو کیا برا کیا؟ بہت عمدہ. ہمیں کہیں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں کچھ اذیت تو ہے نہیں, لیکن جیسے کو تیسا. اب تم اس لیے قبر پہ چادر نہیں چڑھاتے کہ جب تمہارا بزرگ مرتا ہے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے, گرم گرم ہوا میں ایسے ہی جھلس رہا ہے, اوپر سے چادر کیوں چڑھاؤ گے؟ بہت خوب بہت خوب. واہ بھائی واہ واہ. یہ جواب ان لوگوں کے کام آئے گا جو کھلیان میں اعتراض کرتے ہیں. جی لیکن عالمانہ جواب سنو, ہم چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ بڑا نازک سوال ہے کہ ہم شہید ملت کی مزار پر کیوں چڑھاتے ہیں. یہ چڑھانے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ چادر غلاف کیوں چڑھاتے ہیں. ٹھنڈک لگتی ہے؟ ارے بابا ٹھنڈک نہیں, ورنہ تم بتاؤ کہ کعبۃ اللہ پہ غلاف کیوں چڑھاتے ہو؟
کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ بہت خوب. واہ کیا بات. ٹھنڈک کی وجہ سے. تو ہو سکتا ہے تم کو داؤں دے دے کعبے پہ ہم چڑھانے نہیں جاتے. ہم کیوں جواب دیں؟ جو چڑھاتا ہے اس سے جا کے پوچھو. تب کس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے جو جا کے سعودی عربیہ میں پوچھے؟ جی بہت صحیح حضرت. بہت خوب. جب وہ کعبے کی طرف توجہ پھیرے کہ کعبے پہ ہم نہیں چڑھاتے, جو چڑھاتا ہے اسے جا کے پوچھو, تو اس کے گھر میں گھس جاؤ جہاں تک شریعت اجازت دے. جہاں تک شریعت. بہت خوب بہت اچھا خوب, حضرت. بہت خوب. کیا جملہ ہے, سبحان اللہ. واہ. اور اس کے گھر میں گھس کے پوچھ یہ الماری میں جو قرآن رکھا ہے اس پر غلاف کیوں چڑھا ہے؟ ہاں. کیا قرآن کو سردی لگتی ہے؟ بہت خوب. واہ. کیا قرآن کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا اس کے ٹائٹل پیج کو سردی لگتی ہے؟ تب چپ. وہ نہیں بتایا کہ بھی اس پر کیوں چڑھائے. ہم چڑھاتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وجہ بتائیں. ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی سے باہر نکلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور اس نے بڑے پیار سے اپنے فرینڈ سے کہا, او مائی ڈیئر فرینڈ, پلیز ٹیک مائی بکس اینڈ کاپیز ان یور ہینڈ اینڈ لیٹ می گو ٹو میک واٹر. آئی ایم گوئنگ ٹو میک واٹر. اے میرے بھائی, میرے ساتھی, میری کتاب کاپی کو ہاتھ میں لو, میں پیشاب کرنے جاؤں. سڑک کے کنارے کھڑے کھڑے جی. بیٹھ کے کرتا تو بالکل انسان کی طرح ہوتا, اور کھڑا بھی تھا تو ایک ٹانگ اٹھا لیتا تو کسی اور کی طرح ہوتا. یہ عجیب اسٹائل ہے, نہ جانوروں کی طرح ہے نہ آدمیوں کی طرح. الٹرا ماڈرنیٹ کل یگ کے سانچے میں ڈھیلا ہوا نوین وچاروں سے پربھاوت کھڑے کھڑے فارغ ہو گئے. ٹیلروں نے بھی آسانی پیدا کر دی کہ بٹن کی جگہ زپ لگا دیا. نہایت آسانی سے اوپن اینڈ کلوزنگ بوتھ آر ایزی. اور گھر آیا, وہیں پر میری ملاقات فاضل علوم اسلامیہ خطیب اہل سنت مولانا غلام سبحانی صاحب مدد اللہ العلی سے ہوئی. اور میں نے کہا, حضرت میں کچھ لکھنے میں پھنس گیا ہوں, جا کے بخاری شریف لے آئیے. اتنا زبردست آپ کے علاقے کا خطیب 50 منٹ میں بخاری شریف لے کے آئے. بدھائک جی, ایک عالم دین بخاری لانے میں 50 منٹ لگا دے. چلے میں کیا کرتا, الماری کھولا, ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح مسلم ہے, اندر کر دیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ابن ماجہ, اندر کر دیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ابو داؤد, اندر کر دیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا جامع ترمذی, اندر کر دیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا فتح الباری, اندر کر دیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ارشاد الساری, اندر کر دیا. پھر ایک موٹی سی, ارے حضرت ہم تو سب کتابیں نکالتے رہے. 45 منٹ کے بعد ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری ہے تو لے کے آ رہا ہوں. تب تک میں نے محترم المقام جناب عارف انور ہاشمی سے کہا کہ آپ ذرا چلے جائیے میری لائبریری میں, اور ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو وہ لے کے آ جائیے, مجھے کوٹیشن میں اس کو لکھنا. یہ گئے کہ 1 گھنٹے کے بعد آئے. 50 منٹ مولانا سبحانی صاحب لے لیے اور 60 منٹ ایم ایل اے صاحب.
بولے پوچھا اتنا سمے کیسے لگ گیا؟ ارے بولے کتابوں کے جنگل میں آپ نے مجھے بھیج دیا. ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا 10 کیپٹل ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا انڈین کانسٹیٹیوشن وتھ کمنٹری, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ولیم ورڈسورتھ اور ولیم بلیک کا کمپریٹیو اسٹڈی ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی تو جان کیٹس کی پوئٹری سے بھری ہوئی تھی. ایسے میرے کو 55 منٹ چلا گیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ڈسکوری آف انڈیا, تو لے گیا. واہ. ایک عالم دین اور آپ کی جماعت کا ایک دانشور کتاب لانے میں 50 منٹ لے لیا, کسی نے 60 منٹ لے لیا. میں پڑھے لکھے لوگوں سے تنگ آ گیا. میں نے اپنے نوکر کو بلایا, جمن خان. جی حضور, ہمارے یہاں کی جھوکجھا شریف میں نام رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں. پیر کو پیدا ہو تو پیروا ہے, منگل کو پیدا ہو منگلو ہے, بدھ کو پیدا ہو بدھوا ہے, جمعہ کو پیدا ہو جمن ہے. کیلنڈر کے حساب سے رکھ لیتے. جمن خان. جی حضور, کیا کر رہے ہو؟ حضور ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. وضو سے ہو؟ ہاں ہوں. جاؤ قرآن شریف لے آؤ. وہ گیا اور 5 منٹ میں آیا. سبحان اللہ. مولانا سبحانی صحیح بخاری لانے میں 50 منٹ, عارف انور MLA صاحب کو, ہاشمی صاحب کو لانے میں 60 منٹ. اور یہ جاہل ان پڑھ, انگوٹھا ٹیک, کریا اچھر 22 برابر 5 منٹ میں. بولے پوچھا خان صاحب اتنی جلدی کیسے لائے؟ کہا حضور ہم کا کوئی الٹ پلٹ کر دیکھنا تھا نہیں, جس پر غلاف تھا وہی لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اب سمجھ میں آیا غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ اب تو سمجھ میں آ جائے کہ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں. ایک کعبہ تو مسجد حرام ہے, تو مسجد ہے, اور اسی زمین پر لاکھوں مسجدیں ہیں. تو ایک کعبہ تو مسجد ہے, تجھے دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. اور ایک قرآن, تجھے الماری میں دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے. کتاب اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. اور اے اللہ کے ولی, تجھے دوسری قبروں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں دوسروں کے برابر نہ سمجھا جائے. ولی اللہ پہ غلاف چڑھاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور شہید ملت. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ہے مولانا قاری جلال الدین صاحب ٹائم لے لیں, مولانا سبحانی صاحب قبلہ ٹائم لے لیں, اور ہمارے محب گرامی جناب علی انور ہاشمی صاحب ٹائم لے لیں. وقت انہی کتابوں کو ڈھونڈنے میں لگا جس پر غلاف نہیں تھا. قبرستان میں انہی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں غلاف نہ ہو. سبحان اللہ. کیا فکر ہے. اب اس کا سن لیجئے, پیشاب کیا, استنجا نہیں کیا, پاک نہیں ہوا, گھر میں آیا, اور جیسے ہی وہ گھر میں آیا کتابوں میں چلا گیا. اسٹوڈنٹ اچھا تھا, ذہین تھا, لیبوریس تھا, ٹاپ کرتا تھا, اسٹڈی کرتا تھا, ہوم ورک میں پیچھے نہیں ہوتا تھا. گیا کتابیں نکالنے لگا, یہ نکالا دیکھا مطلب کی نہیں ہے, رکھ دیا. پھر دوسری نکالا دیکھا, یہ میں نہیں ڈھونڈ رہا ہوں, رکھتا چلا گیا, کھولتا رکھتا, کھولتا رکھتا. اچانک ایک موٹی کتاب ہاتھ میں آئی, کھولا, تھر 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 کانپنے لگا. اس لیے کہ وہ قرآن تھا جس پہ غلاف نہیں تھا, اور غلطی سے اس نے ناپاکی میں قرآن کو ہاتھ میں لے لیا. بھاگا بھاگا اپنے باپ کے پاس آیا, ابا حضور آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا, یہ اچھا کیا, اس پر غلاف کیوں نہیں؟ تو پوچھا باپ نے, بیٹا کیا قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے؟
بولے ابا قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں، ہم ناپاکوں کو غلاف کی ضرورت ہے۔ اچھی طرح سمجھ جاؤ، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے، نہ چڑھاؤ تب بھی وہ کعبہ ہے۔ ولی کی قبر پہ چادر چڑھاؤ تب بھی وہ ولی ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ ولی ہے۔ قرآن پہ غلاف چڑھاؤ تب بھی وہ اللہ کی کتاب ہے، اور نہ چڑھاؤ تب بھی وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کعبے کو غلاف کی ضرورت نہیں، کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں، ولی اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے ناپاکوں کو قرآن کے غلاف کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ابا اگر قرآن پہ غلاف ہوتا تو جس وقت میری انگلیاں کتابوں کو چھو رہی تھی، اگر یہ غلاف ہوتا تو ناپاکی میں قرآن چھونے کی غلطی مجھ سے نہ ہوتی، اور میری انگلی کترا کے دوسری کتابوں کو چھوتی۔ توجہ چاہوں گا، اگر غلاف ہوتا تو ناپاک انگلی کترا کے نکل جاتی۔ تو کترانا کس کی قسمت میں ہے؟ جو ناپاک ہے۔ کس کا مقدر ہے؟ اگر آپ پاک ہیں تو چھوئیں گے، اور اگر آپ ناپاک ہیں تو غلاف دیکھ کے کترا جائیں گے۔ اسی لیے تو ہم ولیوں کی قبروں پہ غلاف چڑھاتے ہیں کہ جو پاک ہے وہی چھوئے، جو ناپاک ہے وہ کترا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، غازی ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ تو چڑھانے کی بات اس لیے نکل پڑی کہ نہ اپنے پھول چڑھایا ہوتا، نہ میں نے ٹاپک کو چڑھایا ہوتا۔ بہت